اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین کا بےحد کروڑوں احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب میرے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہمیں پیدا فرما کر اس رب نے ہم پر ایک احسان یہ بھی کیا کہ اپنے محبوب کے گھرانے سے ہمیں کچھ حصہ عطا فرما دیا کہ ان سے محبت، وہ ہم سے محبت کرنے لگے اور ہم ان سے محبت کرنے لگے۔ الحمدللہ یہ محبتوں کا سلسلہ ہے، اللہ اسے آباد رکھے۔ الحمدللہ بہت سارے انٹرویوز، پوڈ کاسٹ، پروگرامز کرنے کے بعد آپ لوگوں کی طرف سے ایک اچھا ریویو ملا، ایک اچھے آپ لوگوں کی طرف سے مجھے نظریات دیکھنے کو ملے، تو میں نے دل میرا کرا کہ آج ایک اور سید السادات سے آپ کی ملاقات کرائی جائے، ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے، ان کے والد محترم کے بارے میں پوچھا جائے۔ الحمدللہ کچھ دن قبل جو انٹرویو آپ تک پہنچا سید فہد احمد کاظمی سعیدی شاہ صاحب کا، الحمدللہ آج ان کے بڑے بھائی، جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں شاہ صاحب کو منظر عام پر لاؤں گا، سامنے لاؤں گا، چھپی ہوئی شخصیت ہے جن کو اب رہنما ہم کر رہے ہیں، ان کو باہر نکال کے ہم لا رہے ہیں کہ شاہ صاحب آپ دین کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے کام کریں۔ آفتاب کاظمیت، مہتاب کاظمیت کا وہ روشن چراغ، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، فخر السادات غزالی زماں راضی دورہ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی نور اللہ مطلع کے پرپوتے ہیں، آپ کے گھرانے کے روشن چراغ ہیں، اور قبلہ حافظ سید فضل احمد کاظمی سعیدی سلطانی رحمت الرضوان کے صاحبزادے ہیں، بڑے صاحبزادے ہیں، اور اس وقت شہر کراچی کے اندر خانوادہ کاظمیہ میں جو فضل کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی مرکزی سجادگی اور مسند ہے وہ قبلہ آج حضرت صاحب کے پاس، شاہ صاحب کے پاس موجود ہے۔ تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ شاہ صاحب کو بہت اچھی طرح شاہ صاحب کی شخصیت سے بخوبی واقف ہوں گے کہ شاہ صاحب کا مزاج کیسا ہے، شاہ صاحب کا انداز گفتگو کیسا ہے۔ تو میری مراد یہ طریقت رہبر شریعت آفتاب کاظمیت کا روشن چراغ فضل کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جان، ان کے نور نظر، ان کے صاحبزادے، ہم سب کے پیارے جناب صاحبزادہ سید فخر احمد کاظمی سعیدی سلطانی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب خیریت سے؟ الحمدللہ۔ حضور آپ کی طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ میں خیریت سے ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے اپنا وقت عطا فرمایا وارسی میڈیا پروڈکشن کے لیے، کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو ایک چند لمحے ہمیں دے دیے، ہمارے لیے باعث شرف بات ہے۔ کچھ دنوں قبل آپ کے چھوٹے بھائی تشریف لائے تھے، آج آپ تشریف لے آئے، ہمارے تو چار چاند ہی لگ گئے ماشاءاللہ۔ آپ کی شفقت ہے، آپ کی محبت ہے سفیان وارسی صاحب کے، آپ نے مجھ ناچیز بندے کو کچھ سمجھا اور یہاں بلایا، اور والد گرامی سے جو ہم نے شفقتیں حاصل کی وہ یہی تو ہیں کہ ہم اپنے بابا حضور کے نقش قدم پہ چلیں۔ بالکل ایسا ہی۔ وہ جب کسی کو ٹائم دیتے تو وقت سے پہلے ہی پہنچتے تھے۔ اچھا شاہ صاحب، جیسے کہ میں نے آپ کا تعارف تو کرا دیا کہ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، الحمدللہ آپ اس گھرانے کے چراغ ہیں کہ جس گھرانے کو الحمدللہ آج پوری دنیا جان رہی ہے کہ شیخ الحدیث علامہ ارشد سعید کاظمی صاحب جامعہ انوار العلوم میں کس طرح شیخ الحدیث کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ قبلہ عامر سعید کاظمی صاحب کو دیکھیں، مدر سعید کاظمی کو دیکھیں۔ اسی طرح آج میں آپ سے سوال کروں گا حضور کہ کراچی کے اندر، شہر کراچی میں آپ کے والد کو ایک الگ ہی مقام حاصل تھا، چاہے وہ کسی خانقاہ کے اندر جا کے نام لے کے یار قبلہ حافظ فضل کاظمی ہیں، یا کسی مزار پہ جائیں یا کسی پیران اعظام سے پوچھیں تو ادب میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ فضل کاظمی آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے پیروں نے مسندیں چھوڑ دی، جیسے مجھے سننے میں جو ملا۔ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے بابا جان کو کیسا پایا؟ ہم نے اپنے والد گرامی کو، جب میں بہت چھوٹا تھا تو میں اپنے والد گرامی کو بہت چھوٹی عمر سے دیکھتا آیا، انتہائی سادگی پسند، خوشگوار موڈ میں، اور تقویٰ پرہیزگاری کی آپ کیا مثال آپ کو بتاؤں میں۔ قبلہ بابا جان کی کوئی نماز میں نے قضا نہ دیکھی، اور ماشاءاللہ کوئی ساحل آپ کے پاس لوٹ آئے نا تو خالی نہیں جاتا تھا۔ صحیح۔
میں نے اپنے بابا جان کو دیکھا کہ بہت سے لوگ آتے تھے اور ان کی بند مٹھی مدد ہوتی تھی. قبلہ بابا جان کہتے تھے میری ڈکشنری میں جو ہے نا وہ سوال کا نا نہیں ہے, 10 سے سوال کوئی لے گیا خالی نہیں خالی نہ جاتا. جائے. اللہ تو اکبر. میرے پاس کی نا نہیں ہے. تو میں نے اپنے بابا جان کو بڑی ریاضتیں کرتے دیکھا, عبادتیں کرتے دیکھا, حالت وجہ کی کیفیت میں بھی دیکھا. اور آپ کی جو روحانیت کا عالم تھا وہ روحانیت کا عالم میں نے آپ کے والد گرامی میں دیکھا, پھر اس کے بعد جو دیکھا وہ آپ کے اندر دیکھا. صحیح. ماشاءاللہ آپ کے پردادا حضور حافظ, آپ کے والد حافظ, آپ خود بھی حافظ, اور آپ نے جو ماشاءاللہ بیعت کی وہ حضور سلطان الصوفیاء سلطان میں شیر سبحانی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. صحیح. اور آپ کو آپ کے پیر و مرشد کے سالانہ عرس مبارک پہ حضرت اقبال سلطانی نے وجہ کی کیفیت میں آپ کو خلافت, حضرت کے حکم سے خلافت عطا فرمائی. سلطان الزما کے حکم سے صوفی اقبال سلطانی نے وجہ خلافت کی دی کیفیت میں, حالت وجد میں. حالت وجہ میں, نے کہا مجھے حضرت کا حکم ہوا کہ آپ کو خلافت سے نوازا جائے. صحیح. انہوں نے کمال میاں سلطانی سے میرے والد گرامی کی دستار بندی کروائی اور حضرت کو خلافت سے سرفراز فرمایا. اچھا ماشاءاللہ حضرت روحانیت میں بہت آگے تھے. حضرت کی تقویٰ پرہیزگاری اور سادگی. حضرت کہتے تھے کہ یار مجھے جو میرے رب نے علم عطا کرا نا, تو میرے پاس کوئی سائل آئے اور میں اس کو جواب نہ دوں اور مجھے کبھی قبر میں سوال ہو جائے تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. اللہ اکبر. تیرے پاس یہ علم تھا, تو نے اس کی مدد کیوں نہیں کی. صحیح. تو بیٹا آپ کے پاس کوئی سائل آنا اس کو خالی نہ بھیجنا, اس کی وہ فریاد لے کر اس کی فریاد کو سننا. اور جو دائر اختیار میں آپ کے حق میں ہو تو وہ کام آپ کر سکتے ہو تو وہ کر دینا, ٹھیک ہے نا. اب والد گرامی نے جس طرح غریب غربا بچوں کی کفالت بھی کی, بہت سی بچوں کی شادیاں بھی کروائیں, ہم نے خاندان میں بھی حال وال دیکھا کہ یعنی کہ ایک طریقے سے ایک این جی او وزن بنائی ہوئی تھی انہوں نے. ٹھیک. اور ہمیں نہیں پتا تھا ان کے پاس کہاں سے آتا تھا, ہمیں اتنا پتا تھا غیب سے مدد ہوتی. اچھا روحانیت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس مبارک اور وارث میں سرکار حضور غریب نواز کے گدی نشین میں تشریف لائے پاکستان. صحیح. تو روڈ پہ پانی جمع ہو گیا اور ہم لوگوں نے جب وہ پانی نکالنا چاہا تو پانی نہیں نکلا. ہم نے وہ اسکول ہے ہمارے میجر سعودی اسکول, ہم نے اس کی پرمیشن لی, این جی او سے وہ عرس ہوا. تو ماسٹر ایاز قوال جب وہاں بیٹھا کہ تو حضرت نے فرمایا یار یہ کیا کلام سنائے گا, یہ تو اسٹیج پہ ایک پرفارمنس دینے والا بندہ. آپ نے کبلا قول پڑھنے میں قول شروع کیا اور والد گرامی بھی حالت وجہ کی کیفیت میں اور وہ حضرت بھی. اور جب حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جب اس نے کلام میں مبارک بنایا تو وارث میں فرماتے ہیں جب وہ پروگرام ختم ہوتا ہے خدا کی قسم کے پورا مجموعہ شریف میں سنا گیا. اور میں بتاؤں کہ وہ اس ٹائم روحانیت کا یہ عالم کہ ہم لنگر مبارک ختم ہو گیا, ہم نے اس ٹائم گھر میں جو کچھ تھا ہم نے کھایا. اور اچھا ہم تو بہت چھوٹے تھا اس ٹائم, نہ میں نے ناراضگی کا اظہار ادا کیا کہ یار میں نے اتنی محنت کی مجھے لنگر سے محروم ہو گیا. اور یہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت اور روحانیت جو میرے والد گرامی نے صرف لو لگائی, ٹھیک ہے نا, بزرگوں سے اپنے اللہ سے کہ میرا بچے نے لنگر نہیں کھایا, وہ تھوڑا مجھ سے خفا ہو کے لیٹ گیا. تو میں جب لیٹا تو میرے گھر میں کام کرنے ایک بچی آتی تھی, وہ کہتی تھی بھائی سب کو گھر میں گئی باری باری, انٹی دیکھ گرم ہو رہی ہے چاول نکال لو, انٹی دیکھ گرم ہو رہی ہے چاول نکال لو. تو میری والد نے اور والدہ نے کہا بھائی کو نہیں کہنا, انہوں نے کل لنگر نہیں کھایا, وہ بیچارے ناراض ہیں ہم سے اس بات پہ کہ انہوں نے اتنی محنت انہیں لنگر نہیں ملا. قربان جاؤں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر اور ان کے فیض و برکات پہ کہ انہوں نے مجھے لنگر سے محروم نہ رہنے دیا. 6 دیگیں میں نے اپنے ہاتھ سے خالی کر کے تلے اوپر تک رکھی تھی. جب وہ بچی بہت روئی تو میرے والد نے مجھے اصرار کیا کہ یار بیٹا دیکھ لے. میں نے 5 دیگیں اتاری, ایک چھٹی دیگ بھری کی بھری تھی پوری لنگر سے. وہ غیبی لنگر تھا ہمارے لیے, وہ ہم نے غیبی لنگر وہ غیبی لنگر ہم نے سب کو تقسیم کیا, پھر وہ میں نے کھایا. اور میں نے اس ٹائم توبہ کی کہ آج کے بعد میں کہیں لنگر کی ضد نہیں کروں گا. صحیح. اچھا حضور یہ تو آپ نے اپنے والد کو دیکھا, اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں, اور سب سے زیادہ حصہ تو الحمدللہ آپ کے پاس یہ مرکزی جو سجادگی ہوتی ہے مسند نشینی آپ کے والد نے بھرے مجمع میں آپ کو دی, اور اس کی گواہیاں میرے پاس موجود ہیں الحمدللہ. میں اور الحمدللہ ایک چیز اور بتا دوں ناظرین کہ یہ آج جو سفیان وارثی آپ کے سامنے بیٹھا ہے سلسلہ وارثیاب ہے, نہ کوئی تعویذ ہے, نہ کوئی دم ہے, نہ کوئی درود ہے. ڈائریکٹ بتا دیا جاتا ہے میاں یہ پریشانی ہے, جا کے کسی مزار پہ اللہ کی بارگاہ میں مزار والے کے وسیلے سے دعا کرو, پریشانی حل ہو جائے گی. یہ جو شخصیت ہیں استاد محترم ہے میرے الحمدللہ, قبلہ سید بادشاہ فخر احمد کاظمی سید سلطانی صاحب میرا استاد محترم ہے. آج الحمدللہ جو تعویذات میں لوگوں کو دیتا ہوں
الحمدللہ میرے اپنے گھر کے اندر بھی قبل بابا حضور حافظ سید فضل احمد کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا نقش مبارک لگا ہوا ہے. تو میں نے تو حافظ صاحب کو نہیں دیکھا، لیکن حافظ صاحب کی صورت ہم نے اپنے شاہ صاحب میں دیکھی ہے، حافظ صاحب کا عکس ہم نے شاہ صاحب میں دیکھا ہے. اور یہ بتاؤں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں، میرے پاس جتنا بھی روحانیت علم ہے، میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، تعویذات دیتا ہوں. ہمیں شاہ صاحب نے مجھے ایک دن میں 4 منٹ میں عطا فرمایا تھا. حالانکہ پیر جو ہے جب تک جوتیاں نہ گھسوا لیں کراچی والے، کیونکہ میں نے اپنے مرشد کریم کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا، صرف چند دن گزارے تھے، میرے مرشد کا پردہ ہو گیا تھا. تو میں نے اپنے مرشد کی بارگاہ میں عرضی کی تھی، اور یہ مرشد نے ہی مجھے شاہ صاحب کی بارگاہ تک پہنچایا ہے، مرشد نہیں پہنچایا، بندہ خود نہیں پہنچتا. تو الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں شاہ صاحب کا شاگرد بھی ہوں، اور شاہ صاحب میرے استاد محترم بھی ہیں، اور میرے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ آج میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں ان کے والد کے بارے میں. تو حضور آپ نے ظاہری معاملات میں تو اپنے والد کو بہترین آپ بتا رہے ہیں، آپ کے شخصیت تھے. یہ بتائیے کتنے بہن بھائی کیا ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ہم میری 4 بہنیں صحیح. اور ہم 3 بھائی. 3 بھائی. سب سے زیادہ سجادگی اور خلافت و مسند آپ کے پاس ہے. الحمدللہ میرے بابا حضور نے اپنی زارعتی حیاتی میں مجھے سب کچھ سونپا. ٹھیک. اچھا میں بتاتا یہ چلوں کہ مجھے اپنے والد صاحب کے ساتھ بہت رہنے کا شوق تھا، خدمت کرنے کے لیے. میں صبح اسکول جاتا ہوں، جب اسکول سے آتا ٹیوشن مدرسے جاتا، اس مدرسے سے آ کے ٹیوشن جاتا، پھر وہ میرے اپنے والد گرامی کے 8:30 سے رات گئے تک آستانہ چلتا، اس میں مریدین محبین آتے، تو میں اپنے والد کے برابر میں بیٹھتا تھا، عطر کھول کے دیتا تھا، کبھی عطر دے رہا ہوں، کبھی اگربتی جلا رہا ہوں، کبھی کچھ. تو تعویذات کا بھی مجھے بڑا شوق تھا کہ میں اپنے والد صاحب سے بہت کچھ سیکھوں. اچھا ایک تو ہوتا ہے سیکھنا، ایک ہوتا ہے عطا کرنا. ٹھیک ہے نا. اچھا میرے بابا حضور نے تو ماشاءاللہ چلہ بھی کیے، بہت جلالی چلے بھی کیے، وظائف کیے. اچھا میرے والد نے مجھے سینہ باسینہ عطا کیا. اچھا یعنی کوئی چلہ نہیں کروایا؟ کوئی چلہ نہیں کرایا، سینہ باسینہ عطا کیا. میرے والد نے مجھے وہ اپنی نگاہوں سے جام پلا دیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اچھا میں جب اپنے والد گرامی کے آستانے میں جاتا اور محفل ہو رہی ہوتی تھی، اگر میں کسی محفل سے لیٹ پہنچتا اپنے میرے آستانے میں دیکھتا رش ہوتا، تو میں چپلوں پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا، اور میں نہیں بتاتا تھا کہ میں بابا حضور کا شہزادہ ہوں. اچھا جنہیں پتا تھا تو بھاگ کر آتے، تو حضور اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہتا تھا کہ شہزادے بیٹھ جائیے، کسی کو تکلیف نہ دیں. ہمارے یہاں مہمانوں کی بڑی خدمت کی جاتی ہے اور بڑی عزت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب میں پہنچتا تو میرے والد گرامی اشارے سے کہتے کہ چھوڑ دیں، حضرت خود تشریف لے آئیں گے. پھر وہ جب تشریف لاتا حضرت کے پاس بیٹھتا، میرے ماتھے کا بوسہ لیتا، اور دنیا سے فرماتے مجھ سے 2 ہاتھ آگے ہیں، اور میں حضرت کے قدم پکڑتا اور روتا کہ حضرت یہ جملہ نہ بولیں. ماشاءاللہ حضرت کو ماشاءاللہ بڑے سلسلوں میں حضرت کو خلافت ہوئی. حضرت جب مجھے بڑے مجمع میں بیٹے طلبی کرتے، میری دستار بنتے، مجھے ہر سلسلے کی خلافت سے نوازا حضرت نے. ٹھیک. اور مجھے حضرت نے خلافت سجادگی سے نوازا. اچھا شاہ صاحب ایک سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ ابھی کچھ دنوں قبل ایک آپ کے بھائی جان سے ہم نے چھوٹے بھائی سے گفتگو کری، تو ہم نے ان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ باپ کی وراثت کے اندر اچھا یہ سب معاملات ہوتے ہیں. تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ میں یہ بتاتا چلوں، وراثت میں تو نہیں ہوتا سب معاملہ؟ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ خلافت یہ گڑیا گڈوں کا کھیل نہیں ہے. صحیح ایسا ہی. اور پہلی بات میرے والد گرامی نے مجھے اس قابل سمجھا یا اہل سمجھا تو مجھے عطا کیا. ٹھیک ہے نا. مانگنے سے خلافت نہیں ملتی، یہاں خانقاہوں میں خلافتیں بڑھتی نہیں ہیں، یہ تو آتا ہے، یہ عطا ہے. اور جس پہ بزرگان دین کی نگاہ پڑ جائے، اور جس بزرگ کی نگاہ پڑ جائے اور وہ عطا کر دے تو بڑی بات ہے، بڑی شفقت ہے. اچھا میں نے اپنے والد گرامی سے کبھی خلافت کا سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے والد مجھے سب کچھ عطا کر دیں گے، کبھی میری زندگی میں یہ نہیں تھا. مجھے صرف شوق تھا اپنے والد سے وہ سب کچھ سیکھنے کا جو میرے والد نے اپنے والد گرامی سے لیا. اچھا بتاتا یہ چلو کہ میرے دادا حضور کے بھی 5 شہزادے تھے. اچھا میرے دادا حضور کے 5 شہزادے تھے. حسین حسین احمد کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 5 شہزادے تھے. سید قمر احمد کاظمی شاہ صاحب، سید ظفر احمد کاظمی شاہ صاحب، سید شرف احمد کاظمی شاہ صاحب، سید نثار احمد کاظمی شاہ صاحب، حافظ سید فضل احمد کاظمی شاہ صاحب. اچھا میرے والد گرامی 4تھے نمبر پہ تھے. ٹھیک ہے نا. 5ویں نمبر پہ میرے چچا حضور سید نثار احمد. اچھا اب میرے دادا حضور کے بھی 5 شہزادے اور 4 شہزادے اس کے اہل نہیں تھے، بس قابل نہیں تھے، ان کو نہیں ملا، تو ان کو سجادگی تو نہیں ہو گئی نا، اور نہ وہ یہ سلسلہ چلا رہے. تو یہ بالکل ایسی بات ہے صرف حافظ صاحب کو عطا ہوا. حافظ صاحب کو عطا ہوا. لیکن اگر کوئی یہ بات بول دے کہ میاں ہم 5 تھے اور ہم نے سب میں بٹے گا، تو دیکھیں 5 کے پاس تو سجادگی نہیں ہے نا. نہیں اگر ان کے بڑے بھائی جان جیسے کسی سلسلے میں کوئی بڑے بھائی ہیں، باپ کی جگہ ہے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو عطا کر دی اور خلافت دے دی، تو خلافت ہے، ورنہ خلافت تو نہیں ہے. میں نے تو یہی سنا، اور جو میں نے دیکھا کہ اگر میں کا دنا سا خادم ہوں، گناہگار شخص ہوں،
میں ایک جملہ بولتا آیا ہوں اور بولتا ہوں، میں علماء اہل سنت سے کہتا ہوں مجھے کہنے دیں، میں حضور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا در کا کتا ہوں، اور میں کہتا ہوں مجھے کتا رہنے دیں اس در کا. میں جو گدائی عطا ہوئی نا، وہ گدائی میں آپ کو زندگی بھر نہیں بھول سکتا، اس کہ مجھے وہاں سے کیا فیض ملا، مانگا میں نے پاکستان سے. اچھا، اور کسی سلسلے میں ماشاء اللہ آپ کو دیکھتے ہیں، ہم جاتے ہیں محفلوں کے اندر میں شریک ہوتے ہیں، الحمدللہ اور الحمدللہ لاسٹ ٹائم آپ کو میں بتاتا چلوں جی سفیان وارسی صاحب کو کہ مجھے مدینہ پاک سے 70 محبوب الہی کے 70 میں جانشین خواجہ امین نظامی شاہ صاحب حافظ خواجہ دامِ امین برکت نظامی، و عالیہ ماشاء اللہ. پاکستان تشریف لے کر آئے، میرے والد گرامی کے آستانہ عالیہ سعیدیہ کاظمیہ میں تشریف لائے. آپ جب تشریف لائے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ نیوی کے اندر انجینئر ہیں اور ماشاءاللہ 70 میں جانشین ہیں، آپ کے پیچھے کتنا پروٹوکول ہوگا، انتہائی سادگی پسند. آپ جب میرے پاس آئے، آپ نے میرے آستانے میں دیکھا، آپ نے فرمایا کہ شہزادے آپ کے والد نے آپ کو سجادگی بھرے مجمع میں تو دی، تحریر دکھائیں. میں نے فرمایا حضرت میرے پاس تحریر تو نہیں ہے، گواہ بہت موجود ہیں. اچھا وہ مجمع موجود ہے جن کے سامنے مجھے سجادگی عطا ہوئی، مجھے جن کے سامنے مجھے بابا حضور نے مرید بھی کرتے دیکھا، ٹھیک ہے نا. اب پتہ یہ چلا کہ وہ جب میرے آستانے پہ آئے تو انہیں نے میرا خلافت نامہ نہیں دیکھا، مجھے تو نہیں پتا تھا وہ مجھ سے ملاقات کرنے آئے، اور اتنا بڑا مجمع. میرے پردادا حضور حافظ کی جمیل احمد کاظمی صاحب کا سالانہ عرس مبارک پہ انہیں مجھے 17 سلاسیت کی خلافت سے نوازا. اور اس کا ثبوت شاہ صاحب جو ہے بطور تبرک دکھانے کے لیے بھی لائے. ناظرین میں آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں، شاہ صاحب اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے آپ کو میری 17 سلاسیت کی خلافت کا خلافت نامہ. یہ دیکھیں ناظرین اکرام، یہ ہے وہ 17 سلسلوں کا خلافت نامہ. میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا دیں، یا محبوب الہی اس پہ لکھا ہوا ہے، اور اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ فخر احمد کاظمی سیدی سلطانی دامت برکاتہم العالیہ کے بعد اس سلسلے کی جو آگے کی ذمہ داری ہے جو اس کو چلائیں گے وہ جناب علی قبلہ ندیم احمد صادقی صاحب اور ناصر سلطانی صاحب ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے خواجہ امین نظامی شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے پوچھا کہ آپ کے والد گرامی کے خلیفہ، تو میں نے ان کو بتایا کہ حضرت یہ میرے والد گرامی کے 2 خلیفہ ہیں جنہیں میرے ہاتھ پہ بیت طلبی اختیار کی، اور میرے ندیم احمد صادقی اور ناصر سلطانی صاحب. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے فرمایا کہ حضرت اگر آپ پاکستان سے کہیں باہر جاتے تو آپ کا سلسلہ کون دیکھے گا؟ تو میں نے فرمایا یہ میرے 2 خلیفہ ہیں، یہ میرا معاملات دیکھیں گے. اچھا بتاتا یہ چلوں کہ اللہ نے مجھے شہزادیوں کی نعمت سے مال و مال فرمایا، اور ابھی میرے گھر کوئی شہزادہ کی نعمت میں پر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر مجھے شہزادے کی نعمت سے نوازیں گے دیتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ میرا جانشین میرا شہزادہ ہوگا. اور اللہ نہ کرے اگر اسی دوران میری آنکھ بند ہو جاتی ہے اور میرے شہزادے کی کوئی تو نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوا تو میرے یہ 2 خلیفہ جو ہیں وہ میرے اس منصب پہ فائز ہوں گے. اس میں آپ کو کوئی تحریر لکھا ہوا ہے، تحریر موجود ہے، اس تحریر کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. صحیح، تحریر تو موجود ہے، لیکن اگر کوئی دعویٰ کرے آپ کے بھائیوں میں سے، دعویٰ کا تو دیکھیں وہ حق ہی نہیں رکھتے نا، کیونکہ ان کی قبلہ بابا جان سے خلافت ہی نہیں. یہ نا بہت اہم پیغام ناظرین آپ تک پہنچ رہا ہے. قبلہ بات تو یہ ہے کہ انہیں بابا جان سے سجادگی بھی نہیں اور خلافت بھی نہیں، وہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ دعویٰ کس طرح آج کل تو یہی خانقاہوں میں چل رہا ہے نا، کہ آج کل تو جو خانقاہوں میں چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ اس کی ٹانگ بھی کھینچی جائے، اس کی ٹانگ. خود جانشین ہے نہیں. ابھی میں ایک جگہ پہنچا، ابو الہی سلسلے سے وابستگی ہے، میں وہاں پہنچا تو پتہ یہ چلا کہ وہ تو حضرت صاحب تو وصال فرما گئے اور ان کا کوئی جانشین نہیں، جانشین بھی تو وہ بھی پردہ فرما گئے. اب کوئی جانشین نہیں ہے، ان کے بھانجے خود اپنا کوئی جانشین بنا کے بیٹھ گئے ہیں وہ گدی پہ لانڈی کے اندر. وہ خود کہتے ہیں میں جانشین ہوں، جبکہ وہ جانشین نہیں ہے. کہتے مجھے مریدوں نے جانشین بنا دیا ان کے. اللہ کیسے جانشین ہے تو سجادگی نہیں ہوتی، ہوتی ہی نہیں ہے نا. اچھا دوسرا چیز میرے پاس شاہ صاحب کی موجود ہے ماشاءاللہ. اچھا تبرک، اس میں لکھا ہوا ہے نظام المدارس الصوفیہ. 40 روحانی علوم شاہ صاحب کے قبلہ امین نظامی شاہ صاحب نے یہ بھی مکمل کریں الحمدللہ. اس سرٹیفکیٹ سے قبلہ خواجہ امین نظامی شاہ صاحب نے مجھے بھی سرفراز فرمایا ہے الحمدللہ، اور یہ شاہ صاحب کے پاس موجود ہے. اور الحمدللہ دونوں سرٹیفکیٹ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں ناظرین کہ قبلہ حضور کو اپنے بابا حضور کے علاوہ بھی اور سلاسل کے اندر خلافت اس کا موجود ہے ثبوت. اگر کوئی اب اس کا دعویٰ کرے کہ قبلہ کے بعد وہ آ جاتا ہے، کوئی بھائیوں میں سے کرے کوئی خاندان میں سے کرے، تو اعلان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ثبوت اور گواہ موجود ہونے چاہیے. ایسے ہی بتاتا یہ چلوں کہ میرے ایک بھائی اور ہیں سید فیصل احمد کاظمی شاہ صاحب، سید فاطمہ کاظمی صاحب، اگر وہ اس قابل ہوئے، اس اہل ہوئے تو ان کو عطا کی جائے گی، ٹھیک ہے نا. میں قبلہ بابا جان کی نظر میں اگر وہ اہل نہیں تھے تو انہیں نہیں دیا. اور دیکھیں میں تو آج بھی اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ والد گرامی کی نقش قدم پہ چلیں،
جس طرح وہ لوگ خدمت کرتے تھے اور جس طرح وہ ساحلوں سے ملتے تھے، مریدین سے ملتے تھے، اسی طرح ملے آپ. اچھا میں بتاتا یہ چلوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں اہل سنت میں اتحاد کی کوشش کر رہا ہوں کہ اہل سنت میں اتحاد ہو جائے. ٹھیک ہے نا، ہمارے علماء اہل سنت میں اتحاد ہو، کیونکہ ہم اتحاد ہونا بہت ضروری ہے. میں تمام مشائخ اعظام سے، تمام طریقہ اعظام سے اور تمام خانقاہوں کے سجادہ نشین سے، تمام اہل سنت کے علماء کرام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اتحاد کر لیں اور باہمی اتحاد کر لیں، تو اس اتحاد سے اہل سنت مضبوط ہو جائے گی اور ہمیں اہل سنت کے لیے جعلی بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب میں بتاتا یہ چلوں کہ وہ اب بہت سی تو گدیوں پہ لڑائی ہو رہی ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہم لڑائی جھگڑے چھوڑ کر محبتیں بانٹیں. ٹھیک ہے نا. اچھا میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں کہ حضرت آپ دعا کریں. امام خطیب سے بھی دعا کروائی جاتی ہے بڑی بڑی خانقاہوں میں. اچھا میں پوچھتا ہوں آپ لوگ یہ بتائیں، آپ لوگ نے کبھی دعا لی ہے؟ ابھی دعا کے 2 دروازے کھولے، ماں اور باپ. آپ ان کی خدمت کر لیں. آپ کہاں سے کہاں جائیں گے آپ کو خود علم نہیں ہوگا، آپ زمین چھوٹ کے آسمان پہ پہنچ جائیں. میں نے اپنے والد کی چپلیں تو سیدھی کی ہیں، اپنے والد کی خدمت کی ہے. اور دیکھ لیں میرے والد، میں بہت چھوٹی عمری میں، غالباً میری 36 ابھی ایج ہے، اور میرے پاس الحمدللہ 35 سے 24 17 سلسلوں کی خلافت حضرت نے نوازا. پھر میرے والد گرامی نے مجھے کئی سلاسلات کی خلافت سے مجھے نوازا. اس سے میرے والدہ کی اور میرے والد کی دعاؤں اور میرے مرشد شیخ کریم پروفیسر مرزا سید کاظمی کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو میں آج اس مقام پہ ہوں. ٹھیک. ناظرین، شاہ صاحب کی ایک حسن صحیح گفتگو آپ لوگوں نے سماعت کری، اور یہ شاہ صاحب کا حسن ظن ہے کہ شاہ صاحب ہمارے پاس تشریف لائے اور شاہ صاحب نے تمام معاملات کو بتایا. شاہ سجادگی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی، خلافت پلیٹوں میں نہیں بٹتی. الحمدللہ لوگوں کی گواہیاں اور ثبوت دیکھتے ہوئے الحمدللہ آج آپ کو دکھایا کہ اپنے والد کی مسند پہ کہ شہر کراچی کے اندر سلسلہ عالیہ سعیدیہ کاظمیہ سلطانیہ کی مرکزی سجادہ نشین اور گدی اس وقت جو شخصیت کے پاس ہے وہ قبلہ سید فخر احمد کاظمی سعیدی سلطانی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جنہوں نے اپنے والد حضرت حافظ سید حسین فضل احمد کاظمی اور اپنے دادا حافظ سید حسین احمد کاظمی نور اللہ مرقدہ کے سلسلے کو چلایا اور اس کو پروان چڑھایا. اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوق در جوق اس سلسلے میں مریدین داخل سلسلہ ہو رہے ہیں، اور شاہ صاحب جس طریقے سے کام کر رہے ہیں الحمدللہ ان قریب جس در کی گدائی ان کو ملی ہے، جس در کی گدائی ہم سب کو ملی ہے، سید الشہداء گورنر مدینہ میرے آقا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جو ان کے والد کام کرتے تھے، غریب بچوں کی شادی کراتے تھے، اور جو NGO انہوں نے چلائی امیر حمزہ کے نام سے، وہ اب الحمدللہ دوبارہ اس کا آغاز قبلہ شاہ صاحب کریں گے. الحمدللہ بہت شکریہ شاہ صاحب کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے اور سارے معاملات کو کھل کے بیان کیا، اور آج آپ نے واضح کر دیا کہ خلافت و سجادگی وراثتوں میں نہیں بڑھتی، عطا ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک باپ کی اگر 6 اولادیں اس نے ایک کو دیا تو اس ایک کے بعد وہ 5 بھی دعویٰ کریں کہ میں بھی اس کا حقدار ہوں. ایسا نہیں ہوتا. اور الحمدللہ یہ ہم نے شاہ صاحب کے گھرانے میں دیکھا ہے کہ حافظ سید فضل احمد کاظمی نے اپنے بڑے بیٹے کو دیا اور بس انہی کو دے دیا. اب یہ ان کے اوپر ہے یہ کس کو نوازیں. یہ تو نکاح ولایت کی بات ہے. فضل احمد کاظمی کی نکاح ولایت نے دیکھ لیا تھا کہ فخر احمد کاظمی اس کا اہل ہے، کیونکہ منصب پہ وہی بیٹھا کرتے ہیں جن کو اہلیت حاصل ہو. تو اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کا سایہ میں سلامت رکھے. شاہ صاحب بہت شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہماری ٹیم کو بھی سرایا، ہمارے پروگرام کو بھی سرایا. پیج کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پہ کمنٹ کریں، شیئر کریں اور اس میسج کو عام کریں تاکہ جعلی پیروں کے آستانے بند ہوں. خلافت جو ہر خانقاہوں میں بٹ رہی ہیں یہ خلافتیں بٹنا بند ہو جائیں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے کسی پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان سفیان وارثی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.